السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ میں سیدنا آدم اور ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں پھر ہم نے پڑھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اکڑ بیٹھا، اس نے تکبر کیا، حسد کا شکار ہوا، تو اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے در سے دھتکار دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو ذلیل کر دیا اور مہلت دے دی۔ تو اس کے برعکس سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ نادم ہوئے، پلٹ آئے، رجوع کر لیا، تو بس استغفار کی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اب آیہ مبارکہ 38 پڑھیں گے آج۔ اس میں دوبارہ سے اللہ رب العزت رپیٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ آیہ مبارکہ 36 میں پڑھا تھا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ ہم نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اس آیہ مبارکہ 38 میں بتایا جا رہا ہے کہ اب زمین پہ اترنے کا، جب ہم نے تمہیں اتار دیا، تو اب تمہارے کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ ہماری ہدایت کی پیروی کرنا۔ تو ہدایت کی پیروی کرنے کے بعد پھر کیا حاصل ہوگا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کے بارے میں بتایا گیا آیت نمبر 39 میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا کیا لیسن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ میم مشدد اس پہ بھی گناہ ہوتا ہے، اور جب نون مشدد آ جائے اس پہ بھی گناہ کیا جاتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، ادھر تینوں جگہ پہ گناہ ہو رہا ہے۔ گناہ کہتے ہیں کہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا، تو ادھر آپ لوگوں نے گناہ کرنا ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے، اهبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً تم سب، فَإِمَّا تو اگر، یا اس کو جب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت۔ اور تھوڑی سی ادھر مزید وضاحت کر دوں کہ کچھ بہنیں ضمائر کی مسٹیک کر جاتی ہیں، کچھ ضمائر کبھی کبھی چھوڑ جاتی ہیں، تو پھر آپ نے کل کو جب آپ کا تفسیر کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے کہنا کہ ہم نے سبق تو صحیح سنایا لیکن ہماری مارکنگ کیوں ہوئی ہے، کٹنگ کیوں ہوئی ہے۔ تو خود ہی خیال رکھا کریں کہ ضمائر کی غلطی سے بعض اوقات بات کدھر کی کدھر چلی جاتی ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضمائر نہ چھوڑا کریں، ضمائر کی غلطیاں نہ کیا کریں۔ تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع، تو جو شخص بھی پیروی کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا غمناک ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے، اتر جاؤ اس میں سے سارے کے سارے۔ اب بات دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی ہے ادھر، اور مقصد بھی بتایا جا رہا ہے، اور کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ تم نے زمین پہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ سے مزید اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس جنت میں جگہ دی گئی تھی، جس جنت میں رہنے کو کہا گیا تھا، وہ جنت وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جس جنت میں ان کو رکھا گیا تھا وہ عارضی تھی، کوئی عارضی طور پہ ان کے لیے تیار کی گئی تھی، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ جو اصل کنسیپٹ ہے یہی ہے کہ جس جنت کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے وہی جنت تھی۔ کہا ہم نے، اتر جاؤ اس میں سے تم سب، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ محترمہ
وہ اتر گئے. ویسے بھی اس سے پہلے جب شیطان تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آنے والی تمام ذریت کہ وہ اب سب دنیا پہ ہی رہیں گے. اصل ان کا جو ٹھکانہ ہے، جو امتحان گاہ ہے، وہ دنیا ہے. دنیا پہ ایک وقت کے رہنے کے بعد پھر ان کو ادھر سے اٹھا لیا جائے گا. ان کا جب آخری وقت آ جائے گا، ایک وقت تک ان کو دنیا پہ رہنا ہوگا. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا گیا، اور یہ سب کچھ فائدہ اٹھانا ایک وقت تک ہے. ایک وقت کے بعد تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہوگا. پھر آگے کیا بتایا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی پیروی کرنا ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی میری پیروی کرے گا ہدایت کی، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ فرامین نازل کیے جائیں گے، احکامات نازل کیے جائیں گے، جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ توبہ کی قبولیت کے بعد جو سب سے پہلا جو حکم بتایا گیا، دوبارہ سے دہرایا گیا، پھر اس کے بعد کیا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں جو سزا ہے، توبہ تو قبول کر لی گئی لیکن تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. اب تمہیں اس کی سزا میں بھگتنا کیا ہوگا کہ جو جنت کی نعمتیں عیش و عشرت دی گئی تھیں وہ تم سے چھینی گئیں. اب ایک امتحان سے تمہیں گزرنا ہوگا. دنیا پہ رہ کر ایک امتحان سے گزرنے کے بعد جو امتحان میں پاس ہو جائے گا وہ رب تعالیٰ کی جنتوں کا وارث ہوگا. ایک آزمائش دے دی گئی. اور ادھر یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر آزمائش میں ڈالنا تھا، اگر امتحان میں ڈالنا تھا تو پھر جنت دوزخ کیوں بنائی؟ جب اللہ کو پتہ ہی تھا کہ میرے یہ بندے اچھی ہیں اور یہ بندے نیک ہیں، تو پھر اس طرح اللہ رب العزت نے امتحان سے کیوں گزارا؟ تو دیکھیں کہ دنیا کی چھوٹی سی مثال کہ جو انسان امتحان سے گزرتا ہے اسی کو پاس کیا جاتا ہے. اسی کے لیے پھر جب رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو اس میں امتیاز جو فرق ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے. کچھ اس میں پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں اور کچھ مزید اس سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے. کچھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ A+ اور کچھ B+. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی درجے رکھے ہیں. کچھ السابقون السابقون میں ہیں، مقربین میں ہیں، اور کچھ پھر دائیں ہاتھ والے، اور کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرامین کی پیروی نہیں کرتے وہ پھر بائیں ہاتھ والے. تو اس میں فرق جو رکھا گیا امتحان سے گزرنے کے بعد وہ ہم لوگوں کے لیے ہے. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ لو اگر ہمیں کچھ یعنی کہ دیا جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے. اس میں مخاطب اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے لیکن تمام انسانیت مخاطب ہے. تمام انسانیت کے لیے ہدایت بھیجی گئی. اللہ رب العزت نے جو احکام شریعت نافذ کی وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے ہدایت رکھی گئی کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ پھر نہ بھٹکے گا اور نہ گمراہ ہوگا. جس طرح کے مختلف شریعتیں آتی رہیں اور جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے مانا، اور جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی ان لوگوں نے انکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتیں نازل ہوتی رہیں. ضرورت اور حالات کے تحت مختلف شریعتیں آتی رہیں اور انبیاء کے پیروکار آتے رہے اور اللہ کی جنتوں کے وارث بنتے رہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ بھٹکو گے۔ وہ کیا تھیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری شریعت مطہرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث پتہ نہیں بہت بعد میں لکھی گئی، کیا ہوا، اس میں کیا رد و بدل کیا گیا، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ افسوس کے ساتھ اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، جسٹ قرآن کو لے لیں گے، تو پھر یہ جو شریعت ہے، جو دین کے احکامات ہیں، وہ ادھورے رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں احکامات تو ہیں لیکن جو ان کی مقدار، ان کی تعداد، ان کے وقت، یہ سب کچھ تعین جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، اس کا حکم قرآن میں ہے لیکن جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ حدیث سے ملتی ہے۔ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، نماز کے احکامات دیکھ لیں، نماز کے اوقات دیکھ لیں، رکعات کی تعداد دیکھ لیں، یہ سب کچھ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو اس لیے دونوں لازمی اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث کو لے کر چلیں گے تو پھر انسان کی جو ہدایت ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کر لے گا میری ہدایت کی، کہ جو شرط لگا دی کہ جو میری طرف سے ہدایت آئی ہے اس کی جو پیروی کرے گا تو پھر وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بھٹکے گا۔ اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ وہ خوف سے گزرے گا اور نہ اس کو غم لاحق ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، وہ ایک امید کے ساتھ جیتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ اس کو پکڑ کے چلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور پھر مزید ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی، جس طرح کہ حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ اس سے کیا مراد؟ کہ جو دنیا پہ بے خوف ہو کر جیتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن خوف ہی خوف ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ دنیا پہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، قدم اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ وہ اس دن کے گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وہ میدان محشر جو اتنا ہر انسان کو خوف اور ایک ڈر کی کیفیت سے گزر رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کیا جواب دیا جائے گا، کیا اللہ رب العزت کے سامنے کیسا امتحان ہوگا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال، بائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال، سامنے دیکھے گا تو جہنم، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جائے گی، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آج دنیا پہ اگر کسی بڑے کے سامنے ہمیں کوئی بات کرنی پڑے تو ہم سے بات نہیں کی جاتی، ہماری زبان جو ہے لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، ہمارے اوپر اس سامنے والی شخصیت کا رعب ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا پہ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوں گے کہ کہیں حقوق اللہ میں کوئی کمی نہ ہو جائے یا حقوق العباد میں کمی نہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں کیا فرماتے ہیں؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ ایسے لوگوں کو پھر فرشتے ان کا یعنی کہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے، ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور ساتھ خوشخبریاں دے رہے ہوں گے کہ اے لوگو، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ
تم جنتوں کے وارث ہو۔ بلکہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی، اور اب تمہارے لیے جو کچھ تمہاری جی جانیں چاہیں گی، جو تمہارے جی چاہیں گے، وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ اگر انسان اس میں پاس ہو گیا تو پھر اس کے لیے نیارے پیارے ہیں، اس کے لیے پھر امن ہی امن ہے۔ لیکن شرط کیا رکھی گئی کہ جو میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غمگین وہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا پہ انسان کو چاہے جتنی بڑی سہولتیں میسر ہو جائیں، جتنا مرضی انسان کے پاس پیسہ آ جائے، پھر بھی انسان کو کسی نہ کسی بات کا خوف، کسی نہ کسی بات کا غم لاحق ہوتا ہے۔ کبھی اولاد کی طرح سے پریشانیاں، کبھی مال کے چھن جانے کا خوف، کبھی کسی دشمن کا خوف، کبھی موت کا خوف، کبھی اور کسی چیز کا خوف، اور سب سے بڑھ کے انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر نعمتیں مل بھی جائیں تو انسان کو اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کب یہ سب کچھ مجھ سے چھین جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت کے پاس نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اے لوگو یہ نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، نہ تم سے چھینی جائیں گی اور نہ روکا جائے گا۔ قرآن کے اور بھی مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ابدی ہیں، ہمیشہ ہیں، اس کو کوئی زوال نہیں۔ انسان کی نہ جوانی ڈلے گی، نہ انسان کی جوانی کا چھن جانے کا خوف ہوگا، نہ موت کا خوف، نہ اپنے پیاروں کے چھن جانے کا خوف۔ دنیا پہ ہمیں یہی کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ جو میرا پیارا ہے وہ نہ چلا جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ چھوٹی سی مثال، اگر بچے کہیں جاتے ہیں، ماں کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ بچے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی دشمن اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یا پھر مال کے چھن جانے کا خوف۔ لیکن ان سب خوفوں سے، سب غموں سے اس دن اللہ کے ہاں ایسے لوگ امن میں ہوں گے کہ جو دنیا پہ اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی ہدایت تھی اس کی پیروی کرتے رہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتے رہے، اس کے مطابق شب و روز گزارے، کیونکہ دنیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف یہی مطالبہ ہے کہ بندے سیدھے راہ پہ چلیں، جو ہدایت دے کر بھیجا انبیاء کو اس کی پیروی کریں، اپنی منمانیاں نہ کریں، جو ادھر ادھر کے رستے ہیں ان میں نہ بھٹکیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ پھر نہ بدعات کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ جو من گڑت خرافات ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں، بلکہ خود کو بچا کر رکھتے ہیں۔ جو سیدھا صراط مستقیم کی طرف راستہ جاتا ہے اس پہ گامزن رہتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھیجی گئی ہدایت ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، کہ جہاں جو جی چاہا اس کی پیروی کر لی۔ اور سب سے بڑھ کے آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ سب کے درمیان ہوتے ہیں، اس وقت بہت سمجھدار لوگ بھی بعض اوقات پھسل جاتے ہیں کہ وہ فلاں کیا کہے گا۔ کبھی شادی کی رسم و رواج میں مبتلا ہو کر تھوڑا سا اس سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کسی کا منہ رکھنے کے لیے جو سیدھی پٹری چل رہی ہے اس سے پھسل جاتے ہیں، کبھی کچھ فوتیوں کی ایسی رسمیں ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کل ساتے 40 میں اس طرح کی رسموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ خود سمجھتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہے، لیکن یہی بات کہ پھر کیا کریں، ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں، اگر ہم نہ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے، کہیں گے۔ تو ناک رکھنے کے لیے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، تو یہ سب کچھ وہ کار گزارتے ہیں۔
لیکن انسان کو یاد رہے کہ انسان کے لیے جو اعمال ہیں وہی اس کے کام آئیں گے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اس کے لیے نجات کا سبب ہوں گے۔ اگر دنیا کو رکھنے کے لیے کبھی کچھ کیا، کبھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی خوف ہوگا اور دنیا پہ بھی خوف ہی خوف۔ دنیا پہ بھی خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں۔ اصل میں جس ذات کو خوش کرنا تھا وہ ناراض ہو گئی، اور نہ اللہ نہ راضی ہوئے اور نہ دنیا، کیونکہ دنیا نے تو راضی نہیں ہونا۔ کبھی ہم کسی کو خوش کر رہے ہیں، کبھی کسی کو خوش کر رہے ہیں، اور خود بھی ایک کشمکش کا شکار ہیں، خود بھی بے چینی کا شکار ہیں، اور لوگوں کو بھی خوش نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو دنیا ہے اس کو دو طرف دندانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی کیا صفات بیان کی کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ جو مومنین ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نازل کی گئی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اسی ہدایت پر گامزن رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم سب خود کو چیک کریں گے کہ ہم لوگ کہاں کہاں پھسلتے ہیں، کس کس موقع پہ ہم پھسل جاتے ہیں۔ تو آئندہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے، جو ہدایت اللہ نے ہمیں ہماری طرف بھیجی ہے اس پر ہم قائم رہیں، اور دعا بھی کرنی ہے یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک اور دعا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت پہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا لیسن 39 ہوگا، تو ہمارا پھر یہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کا ہم واقعہ شروع کیا تھا، پڑھ رہے تھے، وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ نیکسٹ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کیا تھیں اور وہ کیا کیا کرتے رہے، اور انہوں نے جب اس ہدایت کی پیروی نہ کی تو کیسے اللہ رب العزت نے ان کو یعنی کہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ان پہ یہ ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی اور ان کا مقدر بن گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل فرائیڈے ہے، آپ لوگوں کو چھٹی ہے، تو آپ لوگوں نے جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسپیشل سورۃ الکہف کی تلاوت، مسواک اور درود شریف کی کثرت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔